دیجیے گا یہ اختیار ولی خان صاحب، یہ تو ایک نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ٹویٹ آیا وہ بھی ان کی طرف سے آیا ہو، اور وہاں پر ظاہر ہے کیمرے لگے ہیں، ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں پتہ چلیں. آپ ریکارڈنگز لیں، ہو سکتا ہے ان کی جانب سے سوشل میڈیا تو کنٹرول. آفیشیل اکاؤنٹ کو وہی بندہ اون کرتا ہے جس کے نام وہ ہوتا ہے. یہ وہی اکاؤنٹ ہے جس کو خان صاحب خود استعمال کرتے ہیں. نہیں وہی جیل سے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں. یہ تو خیر ساری گائیڈ لائن وہیں سے آتی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اب جو چیز گلے پڑ گئی ہے تو کہہ دیں کہ ہمیں ڈر لگ گیا ہے. اب آپ ڈر کے مارے اگر اس کے اکاؤنٹ کو ہی ڈس اون کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کل ساری پی ٹی آئی ہوپ کہ کہہ دے گی کہ ہم عمران خان کو ہی ڈس اون کرتے ہیں. اگر آپ ٹویٹ کو ڈس اون کر رہے ہیں تو آپ عمران خان کو بھی ڈس اون کر دیں گے، اور کر دیں، یہی بہتر ہے. کیونکہ وہ ٹویٹ اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. آج شوکت یوسف زئی صاحب ون از دا سین وائس آف فرام پی ٹی آئی. میں اس پہ آپ کی بات کو انڈوس کرتا ہوں، لیکن یہ اتنا اچھا آدمی ہے، یہ اتنے برے کیس کو اس وقت ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ کر ہی نہیں سکتے. معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. دس از ناٹ اونلی دا میٹر آف ٹویٹ. ہو از بیہائنڈ 9th میں؟ کون لوگ تھے؟ کوئی دوسرے ملک سے تو لوگ نہیں آئے تھے، کوئی فرشتے، کوئی جن بوت، کوئی سلیمان علیہ السلام کی فوج تو نہیں آئی ہوئی تھی. لوگ تھے نا، پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اور آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اس کو انڈوس کیا کہ ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، لیکن آپ کے لیڈر نے آج تک معافی نہیں مانگی. اسی لیے علی امین کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ چلنا چاہتا تھا. ہی واز اے اسٹیٹ مین. ہمارا وہ بھی مخالف تھا لیکن وہ اسٹیٹ مین تھا، تو اس کو اپنے سائڈ پہ کر دیا. آپ کو ایک بندہ ایسا اور چاہیے تھا جو نہ اسٹیٹ مین ہو، جس کو نہ پاکستان کی سلامتی سے کوئی سروکار ہو. آپ نے اس کو لا کے بٹھا دیا، سی ایم بنا دیا. ٹھیک ہے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس پاور آئی ہے، اور آپ کے پاس کون سی پاور ہے یار؟ آپ مت کریں، یہ باتیں مت کریں کہ ہمارا الیکشن چھینا گیا. 2018 میں کسی اور کا الیکشن اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا. 2013 میں آپ نہیں آئے تھے، آپ کو روشناس کرایا گیا تھا. یو ور بین انٹروڈیوسڈ، آپ کو لانچ کیا گیا تھا کے پی سے، اور 2018 میں پورے ملک میں آپ کو امپوز کر دیا گیا. 2024 میں باقی جگہوں سے تو ہو گیا، لیکن خیبر پختونخوا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض کی باقیات نہ ہوتی تو آج ان کی حکومت وہاں نہ ہوتی. گورنرز کے معاملے پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کہ 13 سال میں خیبر پختونخوا میں جس شہر میں یہ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، اس کو پشاور کہتے ہیں. اس کے 3-4 بڑے اسپتال ہیں پرانے زمانے سے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے، حیات شیرپاؤ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے. کوئی ایک ہسپتال کا اضافہ آپ نہیں کر سکے، کوئی ایک یونیورسٹی آپ نہیں بنا سکے، کوئی ایک کالج نہیں بنا، کوئی ایک نیا، میں کہتا ہوں کوئی روڈ نہیں نکلا. بات ایسی ہے کہ گورننس آپ کی نہیں ہے اور کرپشن کے یہ عالم ہے. دیکھیں 5300 کی یہ بات کرتے ہیں، یہ بات یا آپ کلیئر کر دیں یا پھر مجھے موقع دے دیں. جو یہ ورلڈ بینک کی بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ، جو یہ ان کو شاید پورا پتہ نہیں ہے. شوکت صاحب بھائی میرے دوست ہیں، میرے کولیگ ہیں. میں پھر ان کو موقع دیتا ہوں کہ یہ اس بات کو پہلے سمجھیں پھر کے کہ وہ کون سے پیسے ہیں اور وہ کہاں کے فنڈز ہیں، تو پھر آپ کو آگے پتہ چلے گا. اس میں آپ ریسپانسیبل ٹھہریں گے. پھر ٹھیک ہے، شوکت کلیریفائی کر لیں اس کو، ادروائز میں پھر کلیریفائی. شوکت صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس وقت پھر آپ کی سوچ کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں ود ان دا پارٹی؟ کیا سینٹیمنٹ ہے؟ کیا آپ لوگ اب مفاہمت کی طرف جائیں گے یا پھر مزاحمت کی طرف جائیں گے؟ کرنا کیا ہے اب آپ نے؟ ستی صاحب اگر عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت مل جاتی نا اور ملاقاتیں ہوتی تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. یہ جو ان کے اوپر ٹویٹ ڈالا جا رہا ہے نا، دیکھیں نا، ٹویٹ تو ان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن کوئی اب کلیئرفیکیشن نہیں کر رہا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیسے دے دیا. یعنی اگر یا تو مجھے بتا دیں کہ جیل کے اندر اتنی کمزور سسٹم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی ٹویٹ کیسے چلا. آپ کا جیلر تو کہتا ہے کہ کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹویٹ جاری ہوا جیسے کہ ہمیشہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی ہمشیرہ ملتی ہیں، پھر اس کے بعد بات پاس سے آتی ہیں، پھر وہ بات کرتی ہیں، وہ تو میں مانتا ہوں، وہ میں آپ کی بات دیکھیں میں آپ کو، اور اسی اکاؤنٹ سے جس سے ہمیشہ آنے والے ٹویٹس کو آن کیا جاتا رہا، اسی اکاؤنٹ سے جس سے آپ کے لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا رہا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں سر، میری بات آپ سن لیں، میری بات آپ سن لیں. دیکھیں ہمیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر ملاقاتیں ہوتی تو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی.
لیکن میرے لگتا ہی ہے کہ حکومت نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ملاقاتیں بند کر دیں گے، ایسا کوئی ٹویٹ سامنے لا کر ایسا کوئی بہانہ لیکن بنا شوکت لیں گے، صاحب 4 اور نومبر بہانہ کے بنا بعد کر کیونکہ 4 نومبر کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے بعد میں جا کے صاحب اس مجھے ملاقات بولنے تو کے دے بعد رہا اس ملاقات کے بعد ہی تو یہ معاملہ بولنے تو کھڑا دے رہا سر۔ جی شوکت صاحب نہیں تو اس میں کیا، دیکھیں میری بات سنیں، اس میں میں تو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اگر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا نا تو میرا خود بھی ٹائم تھا، مجھے موقع ملا ملاقات کا، تو اگر کوئی بات نہیں کر سکتا میں تو کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو عمران خان کا بڑا قریب رہا ہوں، ان کے ایڈوائزر بھی رہا ہوں 4-5 سال، اور میرا ان کے ساتھ قریبی اس لیے تعلق ہے کہ 96 سے میں ان کے ساتھ ہوں، تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے اگر میں چلا جاتا، مل لیتا، جو باتیں ہوتی وہ کلیئر بھی ہو جاتی، تو اتنا ایشو نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال دیکھیں انہوں نے بات کی کہ یہاں 26 پہ کوئی نومبر کو بھی آپ یونیورسٹی سائیڈ نہیں لائن بنی، تھے، یہاں پہ کوئی آپ قریبی تھے، لیکن آپ 26 نومبر والے دن بھی سائیڈ لائن تھے، یو ریممبر دیٹ ڈے نا، ہماری آپ سے بات بھی ہوئی تھی اور اس وقت آپ دل گرفتہ تھے، سر جی دیکھیں جو قریبی تھے ان کے ساتھ جو حشر ہوتا رہا ہے پارٹی میں، دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دیکھیں ہم ورکر ہیں، ورکر ایسے ہی ہوتے ہیں، ورکروں کے کوئی اور وہ نہیں ہوتا ہے کہ لگا دیں کہ ان کو کوئی آگے، ہم ورکر ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے، دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمیں سپیس ملے، سیاست کے لیے سپیس ملے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو سپیس نہیں مل رہا، اگر کوئی اشتعال آ بھی رہا ہے نا تو اس کی مین وجہ بھی ہے نا کہ آپ ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی کم از کم دیکھیں آپ کا اس وقت بیرسٹر گور ہے، وہ اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشتعل ہے یا اشتعال پھیلا رہا ہے، یا وہ تو بڑا سینسیبل بات کرتا ہے، تو اس سے بھی آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ راستہ ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ بھی سیاست کرے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی، اور دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یونیورسٹی کی بات کی تو میں کتنی یونیورسٹیاں آپ کو گنواؤں، 3-4 تو صرف سوات کے اندر بنی ہے، ایک شانگلہ میں نے بنائی ہے یونیورسٹی، تقریباً اس ساؤتھ میں، مطلب یونیورسٹیاں بنانے سے ہی ترقی ہو گئی، بس ہم یہی دعویٰ کریں، ہماری تو یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، اور کتنی یونیورسٹیاں بنا لیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے پیسہ کتنا دیا ہے جو ہمارا صوبے کا بنتا ہے، آپ نے فاٹا کو آپ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، جو فاٹا کا ضم کیا ہے آپ نے صوبے کے ساتھ، اس کے 100 ارب روپے ملنے تھے وہ نہیں دے رہے آپ، جو این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو فاٹا کا شیئر بنتا ہے ہمارے ساتھ میں وہ آپ نہیں دے رہے، جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں پیسے بنتے ہیں وہ آپ دے نہیں رہے، تو 3000 ارب روپے پہ آپ پیر رکھ کے بیٹھے، آپ کہتے ہیں ترقی نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ ہمیں پیسہ تو تھے نا ہمیں، اور پھر دہشت گردی ختم کرنی ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ سائٹ پہ ہو جائے ہم ختم کریں، تو کولیٹرل ڈیمیجز جو ہوتی ہے اس کا سارا خمیازہ صوبائی حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا کہ دہشت گردی ختم کرنے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ سہیل افریدی نے اسلام آباد میں صحافیوں سے مل کر کہا کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ادارے اون نہیں کر رہے ہیں یا حکومت نہیں کر رہی، تو کیا بلا کے یہ کہا، میں نے جب نیشنل ایکشن پلان سے متعلق پوچھا کہ بھائی ایک جامع ڈاکیومنٹ 2014 سے لے کے 2021 میں ریوائز بھی ہوا، آپ کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں بند کمروں میں جو ڈاکیومنٹ سائن ہوتے ہیں جس پہ ڈسکشن ہوتی ہے ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہے ان کی جامع سوچ۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب جو ہے نا یہ اچھا آدمی ہے اور یہ بہت برا کیس لے کے اٹھا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں،